شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 برا شگون لینا، نمبر 2 اچھا شگون لینا۔ اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا۔ یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہوں اور کوئی نیک پرہیزگار شخص سامنے آ گیا تو ہم نے خیال کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اور بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص سفر کرنے کے لیے گھر سے نکلا لیکن کالی بلی آگے سے گزری۔ اب اس شخص نے یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، تو یوں وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا۔ بدشگونی کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ جہاں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ بدشگونی لینے کے مرض میں مبتلا ہیں، وہاں دیکھا جائے تو عام طور پر عورتوں کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے جو اس میں مبتلا ہے۔ ہم یہاں چند ایسی بدشگونیوں کا ذکر کیے دیتے ہیں جو خاص طور پر عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 1 نئی دلہن منحوس یا خوش قسمت۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی نحوست ہے، اور کوئی خوشی ملے تو اس دلہن کو اچھا جانا جاتا ہے۔ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیے، زندگی موت بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تو وقت معین ہے۔ کسی کے آنے سے کسی کا مر جانا نحوست نہیں ہو سکتا ہے وہ دلہن اللہ پاک کے مقرب بندوں میں ہو تو اس کے بارے میں یہ الفاظ بول کر نہ صرف دل آزاری بلکہ اللہ پاک کی شدید ناراضگی کا سبب ہے، اور مقرب نہ ہو جب بھی یہ الفاظ دل آزاری کا سبب ہے۔ نمبر 2 بیٹیوں کی پیدائش۔ بیٹیوں کی پیدائش پر تو گویا اس ماں پر نحوست کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیے، بیٹیاں دینا یا بیٹے دینا اللہ پاک کا کام ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی عطا فرماتا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی رب کی عطا پر شکر کرے۔ یاد رکھیے، ایسے کلمات بعض اوقات کفریہ بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3 حاملہ عورت کا میت کے پاس آنا۔ کہا جاتا ہے کہ حاملہ عورت میت کے پاس نہ آئے کہ اس سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر! کیوں وہ کہتے ہو جو وہ شریعت مطہرہ نے نہیں کہا؟ افسوس ہے ایسی سوچ پر۔ نمبر 4 جوانی میں بیوہ عورت منحوس ہے۔ جو عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے انہیں منحوس سمجھا جاتا ہے۔ غور کیجئے، کیا یہ کفر سے بڑھ کر کوئی نحوست ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو کیا بیوہ ہو جانا نحوست ہے یا کافر ہو جانا نحوست ہے؟ بلا شبہ کفر اور گناہ ہی نحوست ہے۔ ان دل آزار جملوں سے خود کو بچائیے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ نمبر 5 رات کے وقت کنگھی کرنا نحوست ہے۔ رات کے وقت کنگھی کرنا یا ناخن کاٹنا نحوست جانا جاتا ہے۔ سنیے جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اور غور کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی عورتوں سے بیزار ہیں۔ فرمایا، جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 6 اگر کوئی طلاق یافتہ یا بیوہ خاتون نئی نویلی دلہن کے قریب جائے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسی خاتون کو دلہن کی کسی رسم میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زندگی کے برے اثرات نئی نویلی دلہن پر نہ پڑ جائیں۔ بلکہ یہ سب ہندو معاشرے کے اثرات ہیں جو برصغیر میں رہنے والے مسلمانوں میں آج بھی موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمانوں میں شعور اجاگر کیا جائے تاکہ اس بدشگونی کا معاشرے سے خاتمہ ہو سکے۔ بدشگونی انسان کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے بے حد خطرناک ہے۔ بدشگونی سے ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ دور حاضر میں بھی غلط سلط اعتقادات
توہمات اور ناجائز رسومات زور پکڑتی چلی جا رہی ہیں، جن کا تعلق بدشگونی سے بھی ہوتا ہے۔ مثلاً ماہ سفر کو منحوس جاننا، چھینک کو منحوس جاننا، ستاروں کے اثرات کا یقین کر لینا، مسلسل بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا، گھر میں پپیتا کے درخت لگانے کو منحوس سمجھنا، شوال یا مخصوص تاریخوں میں شادی کو منحوس سمجھنا، عورت گھر اور گھوڑے کو منحوس سمجھنا وغیرہ۔ اسلامی عقائد کی معلومات حاصل کر کے اللہ پاک پر سچا توکل کر کے بدشگونی کے تقاضے پر عمل نہ کر کے اور مختلف وظائف کے ذریعے بدشگونی کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بدشگونی جیسی آفت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔